اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جھگڑوں کا میدان نہیں بلکہ محبت کا نشان بن جائے، محبت کا گلستان بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے، حلال رزق کی بارش برسے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد قرض سے پاک ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے، تمہاری زندگی میں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو جلد از جلد یہ 5 چیزیں اپنا لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا میرے محمد کا رب، جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اس نے ادب سے عرض کیا، یا علی، میرا گھر نہیں رہا بلکہ غم اور پریشانی کا ایک میدان بن چکا ہے۔ یا علی، میرا جو گھر ہے نا وہ گھر نہیں رہا، وہ جہنم کا ٹکڑا بن چکا ہے، غموں اور پریشانیوں کا ایک میدان بن چکا ہے۔ غربت نے میرے گھر کے دروازے پر ایسی زنجیر ڈال دی ہے کہ خوشیاں میرے دروازے کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہی بھول گئی ہیں، خوشیاں میرے گھر کے اندر داخل ہونے کا سرے سے راستہ ہی بھول گئی ہیں۔ قرض میرے کندھوں پر ایسا بوجھ بن چکا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مزید بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب میرے اوپر قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں دن کو بستر پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو بھی نیند نہیں آتی۔ یا علی، کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے، میں زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، جو بھی مجھے ملتا ہے کہتا ہے صبر کرو، مگر انہیں کیا معلوم کہ صبر بھی کبھی کبھی زخمی کر ہی دیتا ہے۔ میرے گھر کے برتن خاموش ہیں مگر ان خاموشی میں بھوک کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ میری جیب تو پہلے سے ہی خالی ہے مگر اس سے زیادہ میرا دل خالی ہو چکا ہے، میری جیب سے زیادہ میرا دل خالی ہو چکا ہے۔ میں نے ہر دروازے پر دستک دی، دنیا کے ہر ایک دروازے پر دستک دی، ہر امید کا دامن پکڑا مگر نصیب کی آندھی ہر سہارا لے اڑی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ نوٹ کر لیجئے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کی تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ دکھی شخص رو کر کہنے لگا، یا علی، میں تھک گیا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں کہ اب اپنے ہی قدموں کی آواز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے میری زندگی کے صفحے پر خوشیوں کی سیاہی ختم کر دی ہو، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ وہ شخص مزید رو کر کہنے لگا، یا علی، کل میں اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا، کل کا جو دن گزرا ہے نا، کل کے دن کے اندر میں اپنے والدین کی قبر پر گیا تھا، ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی جیتے جی قبر کے اندر ہی اتر جاؤں، جیتے جی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اس دنیا کی ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں۔ مگر پھر اچانک خیال آیا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، ورنہ میرا دل تو کب کا اس دنیا سے ہار چکا ہے۔ یا علی، یہ الفاظ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی مسلمان بھائی کا درد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جن کے دل دوسروں کے لیے درد سے دھڑکتے تھے۔ کسی غریب کی آہ سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کیسے لوگ تھے۔ کسی یتیم کی سسکی سنتے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، کیسے لوگ تھے۔ کسی مجبور کی فریاد سنتے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، کیسے لوگ تھے۔
وہ لوگوں کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے تھے، مسلمان کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے، مسلمان کی بھوک کو، مسلمان کی غربت کو اپنی غربت سمجھتے تھے۔ مگر افسوس آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے دل کا زخم لے کر کسی مسلمان کے پاس جائے تو اکثر لوگ مرہم رکھنے کے بجائے الٹا سوال کرنے لگتے ہیں کہ زخم کیسے لگا۔ اگر کوئی اپنے دکھوں کی داستان کسی کو سنائے تو بہت سے لوگ درد محسوس کرنے کے بجائے موضوع ہی بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں کسی کے دکھوں کو سننے کا، کسی کا درد سننے کا۔ دنیا کی مارکیٹ میں سہارا دینے والے کم اور تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ملتے ہیں میرے بھائیوں۔ رونے والے کم، ہنسنے والے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ آج غریب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے فریاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی غربت کا اتنا دکھ نہیں جتنا اپنی تنہائی کا دکھ ہے۔ روٹی کی کمی نے مجھے اتنا نہیں تھکایا، روٹی کی کمی نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا لوگوں کی بے حسی نے مجھے تھکایا ہے۔ تیرے بندوں کی بے حسی نے جتنا مجھے پریشان کیا ہے نا، اتنی روٹی نے مجھے پریشان نہیں کی۔ میں جب اپنے درد سنانے کے لیے کسی دروازے پر جاتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے الفاظ واپس میری طرف ہی لوٹتے آ رہے ہیں۔ کوئی میرا درد سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرا دکھڑا سننے کے لیے تیار نہیں۔ یا اللہ تو ہی کرم فرما۔ میری آہیں میرے سینے سے تو نکلتی ہیں مگر کسی کے دل تک نہیں پہنچتی۔ آج انسان کے پاس وقت ہے، گھنٹوں ہنسنے کا وقت ہے، مسکرانے کا وقت ہے، کہے لگانے کا وقت ہے، مگر چند لمحے کسی روتے ہوئے دل کو سننے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ ضائع کرنے کے لیے بھی وقت ہے مگر کسی کا درد سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ لوگ محفلوں میں دوسروں کے زخم پر کہے لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن زندگی انہیں بھی اسی مقام پر لا کھڑا کر سکتی ہے جہاں آج کوئی اور کھڑا ہے۔ جس مقام پر آج کوئی اور دکھی کھڑا ہے کل آپ بھی اسی مقام پر آ سکتے ہو۔ یاد رکھو، جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتا ہے نا، وقت ایک دن اسے بھی ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو دلوں کے درد کو معمولی سمجھتا ہے، کبھی کبھی تقدیر اسے ایسے درد دے جاتی ہے نا کہ پھر الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وقت بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر کوئی اس کے درد سننے والا نہیں رہتا۔ خیر، اس غریب شخص کی درد بھری فریاد سننے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی فرمایا، بھائی آج سے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، جس دل میں اللہ زندہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر آپ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر وہ شخص سر جھکائے چلتا رہا اور حضرت علی اسے حوصلہ دیتے رہے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اسے ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا، عزت والی جگہ پر بٹھایا۔ جو بیٹھنے والا ہے وہ کوئی امیر نہیں ہے، غریب تر غریب ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی صاف پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو تو ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر حضرت علی کی عظمت کو سلام۔ حضرت علی نے اسے ایک عزت والی جگہ پر بٹھایا، عزت والی جگہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب بعد میں ہے، پہلے یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان مسلمان کا بھائی یہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے مہمان کا استقبال کر رہا ہو، حالانکہ مہمان ایک غریب اور ٹوٹا ہوا انسان تھا، امیر نہیں تھا، ٹوٹا ہوا انسان تھا، زخموں کا مارا انسان تھا، دردوں کا مارا انسان تھا۔ پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، اسے بیٹھک والی جگہ پر بٹھا کر آپ گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے سیدہ فاطمہ، اللہ کا ایک دکھی بندہ ہمارے دروازے پر مہمان بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے جلدی سے تیار کرو، وہ بھوکا بھی ہے، وہ پیاسا بھی ہے، گھر میں جو کچھ بھی موجود پڑا ہے نا جلدی سے بس تیار کرو۔ آج ہم نے اپنے مہمان کو صرف کھانا ہی نہیں کھلانا بلکہ اس کے دل کو سکون بھی دینا ہے، اسے حوصلہ بھی دینا ہے۔
کیونکہ بھوکا انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ محبت کے ایک جملے کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ خالی پیٹ سے زیادہ خطرناک خالی دل ہوتا ہے۔ ہاں، خالی پیٹ سے زیادہ خطرناک خالی دل ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے مگر انسان پھر بھی روتا ہی رہتا ہے، کیوں؟ دل جو خالی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دوبارہ اس غریب شخص کے پاس تشریف لائے اور اس کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر محبت بھرے لہجے میں فرمایا، بھائی آج اپنے دل کے سارے دروازے کھول دو، جو غم برسوں سے اپنے سینے میں قید کر رکھے ہیں نا تو نے، وہ سب نکال دو۔ آپ کا بھائی علی آپ کے درد سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، آپ کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے علی بالکل تیار بیٹھا ہے۔ میں آپ کے درد سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں، تاکہ قیامت کے دن میرے رب کو یہ مت کہنا کہ دنیا میں آپ کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ غریب شخص حیرت سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کے زخموں پر سوال نہیں کرتے بلکہ مرہم رکھتے ہیں، جو دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھ کر ان پر مرہم رکھتے ہیں، جو کسی کے آنسوؤں کو اپنی چادر سے پونچھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس غریب شخص کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے جلتے ہوئے دل پر کسی نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند رکھ دی ہو۔ اسے لگا جیسے اندھیری رات میں اچانک کسی نے چراغ روشن کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے شخص، تو جاننا چاہتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں کیوں بڑھتی ہیں؟ تو جاننا چاہتا ہے کہ بعض گھر سکون کے باغ بن جاتے ہیں اور بعض گھر مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ یہی جاننا چاہتا ہے نا؟ حضرت علی نے فرمایا، انسان تباہی کی طرف ایک ہی دن میں نہیں جاتا، انسان تباہی کی طرف ایک ہی دن میں نہیں جاتا۔ پہلے وہ ایک غلطی کو معمولی سمجھتا ہے، پھر دوسری کو نظر انداز کر دیتا ہے، پھر اس کا دل نصیحت سننا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان دوسری غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے نا، پھر انسان کا دل نصیحت سننا چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے اپنے عیب دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں، دوسروں کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر وہ اپنی حالت کا الزام دنیا کو دینے لگتا ہے۔ اور جب انسان اپنے عیبوں کے بجائے ہر قصور زمانے کا سمجھنے لگتا ہے تو سمجھ لو کہ تباہی اس کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، حضرت علی نے فرمایا، بعض اوقات انسان کی زندگی کا زوال اس کے اپنے گھر کی غلط عادتوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو گھر سے برکت اٹھا لیتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں۔ بعض ایسے اعمال یعنی ایسے کام بھی ہوتے ہیں، ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں اور انسان کو پریشانیوں کے ایسے راستے پر ڈال دیتے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہونے لگتی ہے۔ وہ شخص بے چین ہو کر عرض کرنے لگا، یا علی، جلدی بتائیے وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کو مصیبتوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، گھر میں غربت اور پریشانی لانے والا سب سے بڑا گناہ فضول خرچی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے، گھر میں غربت اور پریشانی لانے والا سب سے بڑا گناہ فضول خرچی ہے۔ جب آمدن کم ہو اور خواہشات زیادہ ہو جائیں، جب ضرورت سے بڑھ کر خرچ کیا جانے لگے تو پھر غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی بلکہ گھر کے اندر ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے اور دھرنا دے دیتی ہے، پورے گھر کو غربت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، دوسروں جیسا نظر آنے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، دوسروں جیسا بننے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں اور اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب خواہشات پوری کرنے کے لیے قرض بھی لیا جاتا ہے، جب اپنا کوٹا خالی ہو جاتا ہے، بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو پھر خواہشات تو مریں گی ہی، خواہشات تو کبھی نہیں مریں گی، خواہشات زندہ ہی رہیں گی۔ ایک خواہش پوری کرنے کے بعد دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، دوسری خواہش
پوری کرنے کے بعد تیسری خواہش پیدا ہو جاتی. ایک قرض دوسرے قرض کو جنم دیتا ہے اور دوسرا قرض تیسرے قرض کو جنم دیتا ہے. ابتدا میں انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے، مگر آہستہ آہستہ قرض انسان کی زندگی پر قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرض جو ہوا قابض تو ہونا ہے